الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا لعب و لہو صدق اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس میں جو کچھ بھی مخلوقات ہیں سب عارضی طور پہ پیدا۔ ایک دن آئے گا نہ یہ دنیا رہے گی اور نہ دنیا میں رہنے والے رہیں گے۔ جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے وہ سب ایک دن فنا ہو جائے گا، نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی، نہ انسان رہیں گے نہ جانور رہیں گے، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ رہ جائیں گے، ملائکہ کو بھی وہ قبض ہوگی، پھر آخر میں صرف اسلام رہ جائے باقی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرائیل سے کوئی دنیا میں باقی کوئی چیز باقی بچی، اللہ فرمائیں گے یا اللہ یا آپ ہے یا اللہ فرمائیں گے میرے سامنے تم بھی اپنی جان کو روک دینا۔ اسرائیل السلام بھی اپنی وہ خود قبض کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی زور سے وہ چیخ ماریں گے کہ اگر کوئی دنیا والے سننے تو ان کے ذہن میں کان کلیجہ پھٹ جائے اور فرمائیں گے کاش مجھے پتہ ہوتا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں کبھی دنیا میں جان نہیں نکلتا۔ اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں بچے گی، نہ زمین نہ آسمان رہنے والے نہ ملائکہ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی؟ لیکن جواب دینے والا بھی کوئی باقی نہیں بچے گا، تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ واحد القہار، آج صرف اللہ کی بخش۔ کوئی جواب دینے والا اللہ کو نہیں بچے گا، تو اللہ خود اپنے آپ سے فرمائیں گے کہ آج اللہ کی بخش۔ یہ دنیا بھی عارضی ہے اور اس کے رہنے والے بھی بیچ میں عارضی ہیں، لیکن ہم نے ایسی امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ جیسے ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، ہمیشہ یہاں رہیں گے، لیکن ہمیشہ یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا، بلکہ ساری چیزیں بے وفا ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان جس کو انسان اپنا سمجھتا ہے یا جس پہ انسان بھروسہ کرتا ہے یا جس کے لیے انسان رات دن محنت کرتا ہے وہی اس سے بے وفائی کرتے ہیں۔ اگر ہم بے وفائی کی لسٹ بنائیں کہ کون سی چیزیں انسان سے بے وفائی کرتی ہیں تو اس میں 10 چیزیں ایسی ہیں جو انسان سے دنیا میں بے وفائی کر جاتی ہیں۔ اگر ان 10 چیزوں میں سے دیکھا جائے تو پہلی 3 چیزیں ایسی آتی ہیں جو اوپر پہلے نمبر پہ 2 نمبر 3 پہلے 3 چیزیں ایسی ہیں جن پہ انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور اسی کے لیے ساری محنت کرتا ہے۔ اس میں پہلی چیز انسان اپنا عہدے کے لحاظ سے، مجھے بڑی اونچی جگہ مل جائے، میں صدر بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، مجھے کوئی بہت عہدہ مل جائے، اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے اور پھر اس کے لیے محنت بھی ایسی کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اسی عہدے کے لیے انسان اپنی عزت بیچ دیتا ہے، اپنا مال بیچ دیتا ہے، اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے کہ کسی طرح مجھے عزت مل جائے یا عہدہ مل جائے۔ لیکن یہ سب سے زیادہ بے وفا پہلے عہدہ ہی نکلتا ہے۔
جب تک کرسی پہ بیٹھا ہے لوگ سلام کرتے ہیں، اور جب کرسی نیچے سے نکل گئی تو وہی لوگ اس کو جوتے مارتے ہیں۔ جب انسان کسی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو پھر اپنے آپ کو فرعون اور نمرود سمجھتا ہے، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ایسے ایسے حکم نکالتا ہے کہ فنا کر دو، اسی نسلیں ختم کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، ایسا پتہ نہیں ہے کل کو میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ وہی ہمارے سربراہ جو کل دوسروں کو یہ کہتے تھے آج خود جیل کی کال کوٹری پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ عہدہ سب کے لیے، جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے وہ سب سے اسے بے وفائی کرتا ہے۔ دوسرے انسان محنت کرتا ہے جو ٹاپ پہ آتی ہیں وہ اپنی دولت حاصل کرنے کے لیے، میں بڑا بن جاؤں، میں ذمہ دار بن جاؤں، میرے پاس بینک بیلنس ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک اس کی اولاد رشتہ دار، ایک اس کا مال، لیکن مرنے کے بعد سب سے پہلے مال بھی چھوڑ جاتا ہے اور اس کا عہدہ بھی چھوٹ جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی اولاد باقی رہ جاتی ہے، وہ بھی اس کو یہاں زیادہ سے کرے گا تو قبرستان سے چھوڑ کے آتا ہے۔ ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا، ساتھ جائیں گے تو اس کے نیک اعمال جائیں گے، باقی سب چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ تو انسان دولت حاصل کرنے کے لیے کرے، یعنی حلال سے آئے یا حرام سے آئے، میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ آج کل ہے بھی، حقیقت بھی ہے کہ یہ پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ نہیں ہے تو عزت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، آج کل کے وقت میں پیسہ عزت بناتا ہے، لیکن یہ عزت بھی جو انسان کو پیسے سے حاصل ہوتی ہے یہ بھی چند دن کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کل بینک بیلنس جو کل زمیندار تھے آج وہ غریب بن گئے، کل فیکٹریوں کے مالک تھے آج بیکاری بن گئے، کل ان کے پاس اتنی دولت تھی آج وہ فقیر بن گئے۔ بالا کوٹ میں جب زلزلہ آیا تو اس کے بعد وہ جو وہاں سے رہائشی تھے وہ ان کو کیمپوں میں ان کو لائن لگے خیرات ملتی تھی اور کھانا ملتا تھا۔ میں نے کہیں دیکھا تو ایک شخص لینے گیا ہے، ہاتھ میں روٹی لینے گیا تو آنسو بہ رہے ہیں، کیا ہوا؟ لوگ بھی دوسرے بھی تو ہیں۔ کہنے لگا یہی اسی بالا کوٹ میں سب سے زیادہ دولت میرے پاس تھی، اسی بالا کوٹ میں سب سے زیادہ دولت میرے پاس تھی، اور آج میں وہ انسان ہوں جب دوسروں کو۔ یہ دولت سب سے زیادہ بے وفائی۔ اور تیسری چیز جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے وہ ہے اس کی اولاد۔ اپنی اولاد کو پالنے کے لیے انسان رات دن ایک کر دیتا ہے، نہ وہ گرمی دیکھتا ہے نہ وہ سردی دیکھتا ہے، نہ وہ دن دیکھتا ہے نہ وہ رات دیکھتا ہے۔ میری اولاد اچھی بن جائے، میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری اولاد پڑھ کے بڑا آدمی بن جائے۔ اپنی اولاد کے لیے خود دھوپ میں مرتا ہے، رات کو سائے میں سکھاتا ہے، صبح بھوکا رہتا ہے، اولاد کے پیٹ میں روٹی ڈالتا ہے، سب پریشانیاں اٹھاتا ہے، اولاد کو دکھ اٹھاتا ہے، اولاد کے سکھ دینے کے لیے خود دکھ اٹھاتا ہے۔ دیکھیں اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میرا باپ کیسے کماتا ہے، میرا باپ کیسے کماتا ہے، نہ وہ رات دیکھتا ہے نہ دیکھتا ہے، اتنی سخت گرمی کے دھوپ میں جب وہ کمانے کی بوریاں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ اور وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ جو کچھ کمایا ہے ہم نے کیا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ارے جس باپ نے جو تم اپنا پاؤں چل نہیں سکتے تھے، تم اپنا ڈگما اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتے تھے، آج وہ سب کچھ بھول کے باپ کے سامنے کرتا رہا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے بھی سنا، اپنی اولاد کو کہتے ہیں جی میرا ابا جی بڑی تکلیف میں ہے، دعا کریں وہ اس دنیا سے چلے جائیں، ان کا منزل آسان ہو جائے۔ باپ کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، ماں باپ کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔
کہ کب یہ مرے، اس کی دولت جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اولاد اپنے ماں باپ کی دشمن بن جاتی ہے۔ ابھی بھی ایک موجود ہے، ایک شخص، ایک عورت موجود ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ رات کو اس کی گلا گھونٹنے کے لیے آ جاتی ہے کہ خود اس گلا دبا کے مار دے، اس کی دولت، یہ کام میرے پاس آ جائے۔ آج بھی موجود ہیں، اور اسی شہر میں یہ اسی محلے میں موجود ہے کہ 2-3 دفعہ اپنے بیٹے نے اور بیٹی نے کہا کہ رات کو گلا دبانے کی کوشش کی، مرے کہ ماں یہ اس کی اجازت میرے پاس ہے۔ یہ ہے وہ اولاد کہ جس کے لیے اتنا انہوں نے رابطے نے کیا، باپ نے اپنی کمزوری نے کی، ماں نے اپنا نہیں کیا، اولاد یہ کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما اولاد فتنۃ، یہ اولاد تو ہمارے لیے فتنہ ہے، فتنہ بن جائے گی۔ تو اس کے لیے انسان ہم محنت کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں جانا ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ جو بے وفا چیزیں ہیں، جو خود ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں، ہم سے بے وفائی کر جاتی ہیں، ہم سے کہنے کے بجائے ہمارے جان کی دشمن بن جاتی ہیں، ان کے لیے ہمیں رات دن محنت کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے ساتھ وفا کریں گی، جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے، جو اعمال ہمارے ساتھ یہاں بھی رہیں گے، قبر میں بھی جائیں گے، حشر میں بھی اٹھیں گے، فلسفہ میں گزاریں گے، ان کے لیے ہمیں کچھ نہیں فکر نہیں، ان کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ جب یہاں سے انسان جائے گا تو سوائے اس کا حسرت اور کچھ نہیں ہے۔ حسرت ہوگی، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، یہ کاش بھی اس کو نصیب نہیں آئے گا۔ انسان قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 9 حسرتیں دی ہیں، انسان جب یہاں جائے گا تو اس کی 9 حسرتیں اس کو ہوئیں گی۔ پہلی حسرت کہے گی یا لیتنی لم اوتی کتاب، کاش کہ میرے سامنے میرا اعمال نامہ پیش ہی نہیں ہوتا۔ جب اپنا اعمال نامہ کھول کے دیکھے گا تو پھر اس میں گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے، یہ تو کہیں وہ نظر نہیں آئیں گی۔ سامنے سے اپنا ٹھکانہ جو ہے سامنے نظر آئے گا تو پھر اس کے سامنے پھر کہے کاش مجھے کتاب دی، میرا اعمال نامہ مجھے ملتا ہی نہ، میں دیکھتا ہی نہ۔ اسی لیے حضرت بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کاش میں درخت کا پتا ہوتا، کاش میں کچھ گھاس ہوتا، مجھے کھا کے جانور کھا کے ہو جاتے، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ پہلی حسرت ہوگی یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب ہوگا تو جانوروں کا حساب کتاب میں کہ وہ مٹی بنا دیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے، ان کا آپس میں حساب کتاب کر کے ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کا کاش میں بھی مٹی ہوتا، میرا بھی حساب ہی نہ ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، میرا حساب نہ ہوتا، حساب نہ دینا پڑتا۔ تو پہلی حسرت وہ مانگیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اور دوسری حسرت مانگیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، میں اس کے محفل میں بیٹھا، اس کے سامنے میں اس سے میں نے دوستی رکھی، اس نے مجھے شراب پہ لگا دیا، اس نے مجھے جوئے کے ساتھ میں جوا کرنے لگ گیا، اس کے سامنے میں گٹکا کرنے لگ گیا، اس کے سامنے میں دوسرے گناہ کرنے جھوٹ بولنے لگ گیا۔ کاش میں اپنا دوست ہی نہ بناتا، نہ میں اس کے ساتھ بیٹھتا، نہ اس کی دوستی کرتا، نہ مجھے آگے حساب دینا پڑتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کے دوست ہی نہ بناتا۔ پھر ہم نے فرمایا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پھر اس کے بعد فرمائے گا کاش یا لیتنی فوز و فوزا عظیما، کاش میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا جیسے وہ کامیاب ہو گئے آج میں بھی کامیاب ہوتا، جیسے وہ کامیاب ہیں اس طرح میں بھی ہو جاتا۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش میں اللہ اور رسول کا کہنا مانتا، اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانتا تو آج مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ پھر کہے گا کاش میں دنیا کو ایسی چیز ہو، میں دنیا میں ایک دفعہ لوٹایا جاؤں اور پھر میں اس نے کا مال کروں، کاش میں ایک دفعہ دنیا میں واپس لوٹایا جاتا، پھر وہاں دنیا میں واپس آنا یہاں سے جانے کے بعد واپس نہیں آئے گا، وہاں یہ حسرتیں رہیں گی،
کاش میں اللہ اور رسول کے، جو لوگ اللہ اور رسول کے کہنا مانتے ہیں، میں ان کے ساتھ میری دوستی ہوتی، تو جیسے آج وہ کامیاب ہیں آج میں بھی کامیاب ہوتا۔ وہاں حسرت کرے گا۔ قرآن میں اللہ نے 9 حسرتیں بیان کی کہ انسان وہاں جا کے 9 حسرتیں اسے دل میں آئیں گی، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ایسا ہو جاتا۔ اور پھر اس وقت پچھتائے کیا ہو جائے چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتائے کیا ہو جائے چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کچھ نہیں ہوا۔ یہ وقت ہے یہاں پچھتانے کا، اپنے آپ کی زندگی میں غور کرنے کا یہ وقت ہے کہ اب ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر۔ بعد میں قبر میں جانے کے بعد دیکھیں، جب انسان مرتا ہے تو پہلے جو نیک، اگر انسان نیک ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے جہنم کی کھڑکی کھول کے اس کو ٹھکانا بتایا جاتا ہے۔ نیک آدمی کو جہنم کی کھڑکی کھول کے دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نیک عمل کر کے نہ آیا ہوتا، تمہارے اعمال اچھے نہ ہوتے، تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، تیرا ٹھکانہ یہ تھا۔ پھر وہ کھڑکی بند کر دی جاتی ہے، پھر جنت کی کھڑکی کھول دیتی ہے۔ تو نے اچھے کام کیے، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے حبیب کو راضی کیا، اب تیرا ٹھکانہ یہ ٹھکانہ ہے، پھر جنت کا ٹھکانہ۔ اور جو برے اعمال والا یہاں سے جاتا ہے، اس کو پہلے جنت کی کھڑکی کھول کے دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو اچھے کام کر کے آتا، اگر تو اللہ والا حبیب کا راستہ اٹھاتا، اگر تو اللہ کے راستے پہ چلتا، اللہ کا کہنا مانتا، اللہ کے حبیب کا کہنا مانتا، تو آج تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، آج تو اس ایشوری جگہ پہ ہوتا۔ لیکن تو نے دنیا میں رہ کے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، اللہ کا کہنا نہیں مانا، اللہ کے حبیب کا کہنا نہیں مانا، اپنی مرضی چلائی، یا ایسے لوگوں کو چلائی جو اللہ کے نافرمان تھے، تو پھر اس کو جنت کی کھڑکی بند کر کے جہنم کا پتا۔ اب تک ٹھکانا یہ ہے، نیک کو پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے اور بد اعمال کو پہلے جنت دکھائی جاتی ہے کہ اگر تم نے اچھے کامات کیے ہوتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تم نے اچھے اعمال نہیں کیے، اپنی زندگی کو برباد کر دیا، آج تمہارا یہ ٹھکانہ نہیں، اب تم اس پہ رہو۔ ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، ارے مرنے کے بعد دیکھا نہیں جائے گا، مرنے کے بعد دکھایا جائے گا، مرنے کے بعد دکھایا جائے گا۔ دیکھنے وقت اب ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب روح نکل گئی، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا، اب کیا دیکھنا؟ اسی لیے جب انسان مرتا ہے، اگر تو وہ نیک ہے تو اس کو گھر والوں کو کہتا ہے، اپنے رشتےداروں کو کہتا ہے کہ مجھے جلدی میری جگہ پہ پہنچاؤ، مجھے یہاں روک کیوں رکھا ہے، مجھے جلدی اپنی جگہ پہ پہنچاؤ۔ اور اگر بد اعمال ہے تو جب اس کو لے کے جاتے ہیں قبرستان کی طرف، تو پھر وہ کوستا ہے کہ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو وہاں، مجھے رہنے دو اور مجھے یہاں رہنے دو۔ اس کو پتا ہے کہ وہاں جا کے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اور رہنے دو، کیوں میں جلدی کیوں کر رہا، نہیں مجھے لے کے جاؤ، مجھے یہیں رہنے دو۔ اس وقت سے پہلے ہم اپنی زندگی کا حساب کریں، اس وقت سے پہلے اپنی زندگی کا حساب کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ دوسرے تمہارا حساب کریں، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ دوسرے تمہارا حساب لیں۔ پھر دوسروں کی مرضی ہے وہ کیسے لیں؟ جب اٹھا کے کسی کے ہاتھ میں دے دیا تو اس کی مرضی کی، اگلے کی مرضی ہے وہ کیسا کرتا ہے، ہماری مرضی ختم، اب ہماری مرضی چلتی ہے، پھر دوسروں کی مرضی چلے گی۔ دوسروں کی مرضی چلنے سے پہلے اپنی مرضی سے ہم اپنا حساب کریں، پھر وہ وقت پچھتانے کے سوا واپس نہیں آئے گا۔ پھر انسان کتنی بھی واویلا کرے، کتنا بھی پچھتائے، کتنا بھی کچھ کہے کہ میں واپس چلا جاؤں، میں یہ کر لوں وہ کر لوں، پھر نہیں ہوگا۔ اب وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، کیا پتہ ہماری زندگی کا کب پوری ہو جائے، ہماری زندگی کا کیا پتہ ہے کہ کب ہمارا سانس آئے۔ اسی لیے کہتے ہیں آدم، دم آیا نہیں آیا تو نہیں آیا۔
تو اس لیے اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اور جہاں جہاں ہماری غلطیاں ہیں، اگر ہماری زندگی اللہ کی فرما برداری پہ گزر رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کہیں غلطی ہے تو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور کچھ نہیں تو ہم اپنی ظاہری شکل کو بھی اللہ کے حقیقے سے ان سے منا دیں۔ میں اکثر اس جمعے میں یہی کہا کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال دیا کرتا ہوں۔ اس کی قوم میں ایک آدمی تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا۔ جب فوت ہو گیا تھا اللہ کے سامنے پیش ہوا، موسیٰ نے کہا یا اللہ جو میں نقل اتارتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس کو معاف کر دیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ میرا مذاق اڑاتا تھا، میری نقل اتارتا تھا، میرا مذاق اڑاتا تھا، نقل اتارتا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ نقل تو اتارتا تھا، نقل تو میرے نبی کی اتارتا تھا نا، وہ نقل اتارتا تھا، نقل میرے نبی کی اتارتا تھا، مجھے نبی کی نقل بھی پسند ہے، میں نے اس نقل کی وجہ سے ہی اس کو معاف کیا۔ جو میرے رب موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، وہی میرے رب آج اللہ اپنے حبیب کی نقل اتارنے سے بھی معاف کر دیں گے۔ تو ہمیں کم از کم اپنے نبی کی نقل اتارنی چاہیے۔